نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق اور دوست ہیں۔ دوست جو آپ کا خیر خواہ ہو، جو آپ کا رازدار ہو، جو آپ کی طرفداری کرے۔ دوست گویا گانٹھ کی طرح سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جب آپ اس کی خدمت کریں تو وہ آپ کا محافظ بن جائے، دوست کی دوستی آپ کی زینت بن جائے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ میرا فلاں اور فلاں دوست یا سہیلی ہے۔ اچھا، تم ان کے ساتھ رہتے ہو؟ اس کے تو کوئی اچھے کرتوت نہیں ہیں اور وہ تو کوئی اچھی اس سے نہیں پہچانی جاتی۔ دوست دوست کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھے دوست کے ساتھ رہتے ہیں اور خود میں اتنی خوبیاں نہ بھی ہوں تو وہ دوست آپ کو نکھار دیتا ہے، آپ کو سنوار دیتا ہے۔ اگر آپ کسی نیکی کا ارادہ کریں تو دوست وہ ہو جو اس میں آپ کی مدد کرے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی کسی سہیلی یا دوست سے کہیں، آؤ کچھ دعا یاد کر لیتے ہیں، کچھ مطالعہ کر لیتے ہیں مل کر۔ ارے کیا ہر وقت یہی ہے، میں تو اس وقت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اسے کہیں چلو آؤ ذرا طارق روڈ کا چکر لگا کر آئیں، وہ فوراً تیار ہو جائے گی، فوراً تیار ہو جائے گا۔ گویا اپنے دوست کو ایسا دوست بنائیں جو نیکی کے کاموں میں آپ کا ساتھ دے۔ جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو وہ آپ کو اپنا امیر بنا لے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہوں تو آپ کا دوست آپ کا بوجھ اتار دے، اور اگر آپ پریشان ہوں، کسی مصیبت میں ہوں تو وہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ دوست تو ہو، جب وہ آپ سے کچھ مانگے یا تقاضا کرے تو آپ فوراً اس کو منع کر دیں۔ نہیں، دوست تو وہ ہوتا ہے کہ مانگنے پر تو اسے دے ہی، اور بے مانگے بھی اس کی ضرورتوں کا خیال کرے۔ دوست ہمیشہ اس کو بنائیں جو آپ کے دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں آپ کا ساتھ دے، آپ کی معاونت کریں۔ ہم تو دوست ان کو بناتے ہیں، تھوڑی دیر اگر کسی ساتھ بیٹھ جائے، کہیں آفس میں، اسکول اور کالج میں ایک دو دن کچھ وقت گزارے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے۔ دوست صرف آپ کا وقت گزارنے کا ہی نہیں ہوتا، وہ تو اس دنیا سے لے کر اس دنیا تک بھی آپ کا ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے جو بہت نیک ہے اور اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو پسند کرتا ہوں، لیکن وہ خود اتنا نیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، المرء مع من احبا، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور پھر دوست اگر آپ سے کچھ مانگے، کچھ تقاضا کرے تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ وہ مانگے تب تو ضرور، اور اگر نہ مانگے تب بھی آپ کی قربتیں ایسی ہوں
کہ اس کی ضرورت آپ کی ضرورت بن جائے، آپ کی بات کی وہ تصدیق کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے آ کر کہا، ابو بکر تمہارا محمد نے کیا کہا کہ وہ راتوں رات بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کر کر آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، کہا پھر بالکل ٹھیک کہا ہوگا۔ اپنے دوست کی بات کی تصدیق کریں، جب وہ آپ کی کوئی کمزوری بتائے، کوئی برائی بتائے تو اسے صبر اور سکون کے ساتھ برداشت کریں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آئینہ جب کہیں جاتے ہیں تو تیار ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر وہ بتائے کہ تھوڑا سا اسکارف صحیح نہیں ہے یا لپسٹک باہر ہے تو ہم اس شیشے کے بھی مشکور ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دوست آپ کی کوئی کمزوری کی طرف آپ کی توجہ دلائے تو پھر ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، اس سے بھی اتنے ہی مشکور ہونا چاہیے جتنا ہم اس شیشے کے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے دوست یا سہیلی کو کوئی خوشی اور کامیابی ملے تو اس پر ایسا خوش ہوں جیسے یہ آپ کو خوشی اور کامیابی ملی ہے، اور جب کبھی کوئی آپ اس کی برائی دیکھیں، کمزوری دیکھیں تو اسے دفن کر دیں، اس کا پرچار نہ کریں، اور کبھی انبن ہو جائے تو بے نیازی نہ برتیں کہ ہو جاتا ہے ناراض تو ہو جائے، اسے منا لیں، اس کے پاس جائیں، اس سے معافی مانگ لیں، اس کے درگزر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کے لقب سے نوازا، آپ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں کیا کچھ قربان نہیں کیا۔ جہاں دوستی کے آداب ہیں وہیں دوستی کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ آپ نے اپنے محبوب رب کے لیے نہ صرف اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی قوم کو، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اور پھر اپنی رفیق حیات کو صحرا، ریگستان اور بیابان میں تنہا چھوڑ دیا، شیرخوار بچے کے ساتھ۔ یہی نہیں، جب محبوب نے حکم دیا کہ بچے کو قربان کر دو تو خوشی خوشی بیٹا بھی قربان ہونے کو تیار ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ تو آتش نمرود میں بھی کود پڑے کہ اللہ کو اور اپنے محبوب کو وہ کیسے ناراض کر سکتے تھے۔ خلیل جو ایک ہی ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر مجھے کسی کو خلیل اور دوست بنانا ہوتا دنیا میں تو میں تمہیں بناتا، لیکن خلیل تو ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے جن کے چہرے نور کی طرح جگمگا رہے ہوں گے، موتیوں کے منبر پر انہیں بٹھایا جائے گا، لوگ ان پر رشک کریں گے، نہ وہ انبیاء ہوں گے اور نہ وہ شہداء۔ ایک بدو نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری دوستی کا بھی معیار یہی ہو، کیونکہ دوست دنیا ہی میں نہیں
آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔